جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے کہ کیا نئے صوبے بنانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور عوامی ایشوز کون سے ہیں جن پہ ہمارے سیاستدان مستقبل قریب میں جس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں موجود اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نوشین سعید صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ قائداعظم سے آپ کا تعلق ہے، اور کالمنسٹ بھی ہیں، کالم بھی لکھتی ہیں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، سینئر قانون دان بھی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی شہناز وزیر علی صاحبہ، مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، سیکریٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، اگر آپ سے میں آغاز کروں گفتگو کا، آپ نے سنا ہوگا الطاف حسین صاحب نے کہا کہ نئے صوبے بنانے سے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور جو جاگیردارانہ وڈیرانہ جو سسٹم ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے ملک میں۔ جی سنا ہے جی، آج کی تازہ ترین الطاف صاحب کا آج کا انکشاف یہی ہے کہ ملک میں صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے اور صوبے بنائے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں الطاف صاحب نے تکلف کیا ہے، اتنا بڑا چکر لگایا ہے پورے پاکستان کے صوبے بنانے، سیدھا وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے، جو بڑی پرانی ان کی خواہش ہے، اس سے پہلے مطالبہ بھی کر چکے ہیں، تو وہ سیدھا یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ بھائی مطلب ہے کہ صوبے بنانے سے پاکستان کے مسائل کیسے فوری طور پر حل ہو جائیں گے، چونکہ صوبے بنانے سے صوبے ایسے تو نہیں بنتے، مطلب صوبوں کو کوئی چلاتا ہے، پہلے ہی اتنی بیوروکریسی اور جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے جو وہ سنبھالا نہیں جاتا، مطلب اس اخراجات کی وجہ سے ہمارا پہلے ہی دیوالیہ نکلا جا رہا ہے، مطلب اور ہم ڈیولپمنٹ کے اخراجات کی کمی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے، ٹھیک ہے، اگر اس پر کنسنسس ہوتا ہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام اسٹیک ہولڈر کا، تمام پولیٹیکل لیڈرز کا، مطلب تو پھر تو چلو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر وہ کوئی، لیکن آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ان کا اشارہ مجھے لگ رہا تھا پنجاب کی جانب 62% پنجاب، 11 کروڑ آبادی پنجاب میں، اور اگر علیحدہ کر دیا جائے پنجاب کی۔ میں ادھر نہیں آتا نا، میں تو اس لیے اسٹیٹ میں ادھر چلا گیا، آپ کراچی چلے گئے، چونکہ وہ پرانے ڈیمانڈ ہے، تاکہ کراچی دیکھنا جی، کراچی ایک بہت بڑا ہب ہے، یعنی کراچی کی 80% جو ہے وہ مطلب جو اس کا پاکستان کا بٹوا جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ صوبہ الگ بنا دیا جائے، تو 20 روپے کا بٹوا پاکستان کو دے کر جب اس پر کرتے ہیں نا۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ اس میں بہت بڑی الجھنیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی اگر یہ لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہے اور لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان ہے، تو اس پہ سبجیکٹ ٹو دس کہ تمام ملک کی پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں، تو ان کی یہ پی سی بلا کے ان کے کنسنسس دے کے، الطاف صاحب تو بادشاہ آدمی ہے، ابھی 4 دن ہوئے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے جی پنجاب میں مارشل لا لگا دو۔ اچھا ٹھیک، میرا مطلب ہے کوئی کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا نا فوجی وردی پہن کر آ سکتا ہوں پاکستان اگر ضرورت پڑی۔ اب یہ بھی کہا تھا، لیکن یہ نہیں انہوں نے تفصیل بتائی، شاید کبھی بتا دیں کسی تقریر میں، کسی ٹیلی فون میں، کہ وہ وردی کون سی، کہاں کی، کیسی۔ یہ کوشچن ہے جو پاکستان کے شہری ایک اندر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پوچھ سکتا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے۔ نوشین سعید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ عوامی ہے یا مسئلہ یہ سیاسی ہے؟ اگر انتظامی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے یونٹس پہ، جیسے ہم نے دیکھا بیرونی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا چھوٹے یونٹس پہ مشتمل ڈویژن کی سطح پہ صوبوں کو حصے ان کے کر دیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے صوبے پہ بوجھ نہیں بنے گا اور انتظامی معاملات آسانی سے چلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنے مسئلے مسائل ہیں تو وہ ایک صوبے تک ہی محدود رہتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بالکل آسما، I don't disagree with this at all, because اگر گورننس امپروو ہو سکتی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے صوبے محرومی کا شکار ہیں، اور اگر ہم اس طرح جا سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں انٹو 25 صوبے فار گڈ گورننس، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دس از ناٹ دا ٹائم فار آل دس۔ پہلے تو جو ہمارے امیڈیٹ مسائل ہیں، جیسے ہماری اکانومی کولیپس کر رہی ہے، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر بندہ اور ہر پارٹی کا لیڈر ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ہماری جو کنسنٹریشن ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسائل ابھی ہیں ان کو ہم سالو کریں اور پھر ہم نیکسٹ چیز پہ آئیں۔ تو اب آپ ایک تقریر کر کے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کریں، دیر از نو پوائنٹ ان ڈوئنگ دس۔ یہ لیٹر
آن ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ہم اپنی امیجیٹ چیزیں، جیسے دیکھیں آپ انمپلائمنٹ ہو رہی ہے، پاورٹی ہو رہی ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایک قسم کا ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں، تو مطلب دیز آر تھنگز دیٹ وی شوڈ یہ بی ایشوز ہیں، اٹینڈنگ ٹو. لیکن عوام کے مسائل آپ کہہ رہی ہیں صوبے بنانے سے حل نہیں ہو سکتے، آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں، عوام کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا نا یہ لیٹر آن کی باتیں ہیں، ابھی نہیں. ابھی تو جو امیجیٹ ان کے مسائل ہیں وہ تو حل کریں نا یار، خدا کے بعد. چلیں شہناز وزیر علی صاحبہ سے پوچھتے ہیں، کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں ڈسکشن میں. آپ نے الطاف حسین صاحب کا مطالبہ تو سنا ہوگا نئے صوبے بنانے کا، تو آپ کے اتحادی بھی ہیں، آپ کے اتحادی یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس پہ کیا ہے، اور کیا نئے صوبے بنانے کی ابتدا ہو سکتی ہے کراچی سے ہو سکتی ہے، اس کی ابتدا پنجاب سے ہوگی؟ دیکھیے، نئے صوبے بنانے کی جو بات ہے، میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ سن 85 میں یہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی تھی، اور انہوں نے اپنے منشور میں بھی یہ بات کی تھی. میرے خیال میں ظفر علی شاہ صاحب کو بھی یاد ہوگا، اس وقت میرے خیال میں انہوں نے پتہ نہیں شاید 30 صوبے یا 32 صوبے، بہت سارے صوبے بنانے کی بات کی تھی. اور کوشش اسی طرح تھا نا شاہ صاحب، انہوں نے بہت سارے صوبوں کی بات کی تھی. وہ اپنا باجی بات اس طرح تھی کہ مجھے بالکل یاد ہے، اور میں خود استقلال میں تھا. ایئر مارشل اصغر صاحب کی یہ تجویز تھی کہ جتنے ڈویژن ہیں ہاں وہ صوبے بنائے جائیں، ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے. تو اس وقت میرے خیال میں مطلب وقتاً فوقتاً سیاسی قائدین جو ہیں شاید کچھ حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ملک اس طرح اگر صحیح طریقے سے نہیں چل رہا یا نہیں چلایا جا سکتا. اور دوسرے ملکوں کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان میں بھی کافی زیادہ صوبے، مثلا سری لنکا کی مثال بھی دی جا رہی ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے، 12 ان کے صوبے ہیں، 12 چیف منسٹرز ہیں، 12 گورنرز ہیں، اور وہاں پہ فرق زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اور سارا کچھ. بات یہ کہ جی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صوبے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے یہ مطالبات آ رہے ہیں. ابھی تو کوئی ایسی آواز کہیں اہم جو نہ بڑا صوبہ ہے اور نہ بلوچستان بڑا صوبہ کے، اس لحاظ سے میں بلوچستان کی بات کرتی ہوں کیونکہ رقبے میں تو بہت بڑا صوبہ ہے، اور بلوچستان کے جو مسئلے ہیں اس میں یہ بات تو نہیں آ رہی کہ جی ہم بلوچستان کو آپ 3 یا 4 یا 5 حصوں میں بانٹ دیں، یا ان کو اتنے ایک صوبے میں سے 4-5 صوبے بنا دیں. نہ خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے. پنجاب سے ہاں یہ ہے کہ سرائکی کے بارے میں بات ہے، سرائکی کی ایک موومنٹ ہے، لیکن ملک میں ایسے اتنی آسانی سے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک ملک میں کوئی ایک مطالبہ کرے اور اسی طرح سارے لوگ اسی آواز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہاں بہت سارے صوبے بننے چاہیے. کوئی کنسنسس، کوئی بیسس ہونا چاہیے، کوئی وجوہات ہونی چاہیے کہ اگر اتنے زیادہ صوبے بن جائیں گے تو کس طرح انتظامیہ بہتر بنے گی، بہتر کام کر سکے گی. کیا ملک کے جو دوسرے مسئلے ہیں، ہم بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں تو 4 صوبوں کے علاوہ یا 5 کے، اب گلگت بلتستان کو تو اپنا حق دیا ہے. تو یہ ضروری تو نہیں. دیکھیے اکانومی کو مینیج کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ زیادہ صوبے بنائیں، اور باقی بھی جو ملک کے سامنے بہت سارے سیریس مسئلے ہیں. اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے. بہت بڑا علاقہ ہمارا خیبر پختونخوا کے ساتھ جو بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ مسائل حکومت کے ساتھ لامتناہی مسائل آپ کہہ رہی ہیں حکومت کے سامنے موجود ہیں. تو ایک بات میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یقیناً اگر کسی چیز پر ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ، مثلا جیسے کہ 18ویں ترمیم پہ اکٹھی ہوئی تھی، اور یہ بہت احسن طریقے سے، اور اس میں بہت محنت کرنی پڑی اور بہت ساری یہ صوبوں کی جو مطالبہ ہے یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو پاکستان میں بہت سارے کام ہو سکے. لیکن ابھی جو گفتگو ہوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی جماعت اس پہ اگری ہے، ضرورت نہیں نظر آتی کہ آپ صوبوں میں بہت جی. فرید پراچا صاحب، ٹھیک، فرید پراچا صاحب آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ جو الطاف حسین نے آج کہا کہ نئے صوبے بنائے جا سکتے ہیں، مزید نئے صوبے بنائے جائیں، عوامی مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی نئے صوبے بنانے سے ایک تو وفاق